اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نصیحت کا، ہدن ہدایت کے لیے کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور بہت سی یوم قیامت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اختلاف کے بارے میں فیصلہ کر دے گا کہ کیا حق اور کیا سچ ہے۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، ان میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں کس کے؟ اس عذاب کے منتظر ہیں، آپ بھی منتظر رہیے۔ سورہ احزاب کا ذکر آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورہ ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں سے نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں، یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے، پوری طرح سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجیے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، اور وہ کارساز ہے اور وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی جوف کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کسی کے آدمی کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں۔ وہ اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا۔ یہ قسم اٹھا لیا کرتے تھے جب کسی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوتا تھا نا، تو قسم اٹھا لیتے تھے کہ تم میری ماں ہو، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ بیویاں اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، اس سے مراد دو دل سے مراد کیا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق کی دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اور دل اس کا ایک ہی طرف ہوگا، یا پھر حق کی طرف یا پھر باطل کی طرف۔ اور اس کی ایک یہ بات بھی ہے کہ جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اظہار کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت ٹھیک ہو جائے گا، یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پشت، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی، یوں اس کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا پالک بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ ہی کا رہے گا، اس کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی اولاد کو کسی اور کے نام سے منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو تھوڑا ڈیپتھ میں سوچئے گا کہ ہم جب اولاد کو کسی دوسرے کا نام لے دیتے ہیں، کہ اگر کوئی پالتا ہے تو ہم اس کا نام دے دیتے ہیں، تو پھر سوچئے، اس بات کو ڈیپتھ میں سوچئے کہ اگر اس کا نام دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس شخص کے آپ ایک حلال اولاد کو حرام بنا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہ بات کہ اگر کسی کا بچہ پالیں تو آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی ولدیت چینج کروائیں، نہ آپ اس کی ماں کا نام تبدیل کروا سکتے ہیں، نہ آپ اس کی باپ کا نام تبدیل کروا سکتے ہیں۔ یہ اپنے سر پہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا وزن لے کر مریں گے اگر ہم لوگ ایسا کریں گے۔ یہ جان لینا چاہیے ہمیں کہ جو اصل حقیقی ماں باپ ہیں انہی کا نام ان کے ساتھ لگانا چاہیے۔
اور یہ بات ہوئی کہ وہ ان سے کہا گیا کہ تمہاری دو مائیں اور دو باپ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر تم یہ کہتے ہو اپنی بیویوں کو خود پر حرام کر لیتے ہو یہ کہہ کر کہ تم میری مائیں ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ تمہارے لیے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ بتاتا ہے، وہ سیدھی راہ سمجھاتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اس کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو کہ وہ کون ان کا باپ ہے، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی کہ جو رشتہ دار ہیں آپ کے اور میرے، وہ ہماری باقی دوسرے مومنوں کی نسبت ہم پر ان کا ہم پر زیادہ حق ہے۔ ہم ساری دنیا کو تبلیغ کر دیتے ہیں، ساری دنیا کو مدعو کر دیتے ہیں، نہیں کر پاتے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو۔ ہم سے، آپ سے اور مجھ سے باقی دنیا کے لوگوں کا سوال نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ جو ان کے بارے میں سوال ہوگا نا، وہ بڑا سخت ہوگا۔ ہم اس سے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ ہم پر لازم ہے، فرض ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اللہ کی طرف دعوت ضرور دیں، گاہے بگاہے ان کو بلاتے رہے۔ اللہ کبھی نہ کبھی ان کے پیمانوں کو بھرے گا انشاءاللہ۔ دعائیں بھی کرتے رہیے۔ ہم کہتے ہیں کتنی دفعہ بلا چکے، اب کہاں سے پھر کہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہمیں۔ دعا کیجیے، جیسے اللہ نے آپ کو موڑا، مجھے موڑا، انشاءاللہ وہ ان کو بھی موڑے گا۔ دلوں کو تو وہ پھیرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا۔ اب یہ عہد کون سا ہے؟ اس عہد کے بارے میں بعض کے نزدیک وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا، کہ جب ان کے وقت میں کوئی نبی آیا اور تو انہوں نے ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی ہے، تو یہ وہ عہد ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئی، پھر ہم نے ان پر تیز اور تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ان آیات میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو 5 ہجری میں پیش آیا۔ اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ احزاب حزب یعنی کہ گروہ کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی، تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکے۔ تو اس میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کی تفسیر اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بیان کر دوں، یا پھر کبھی غزوہ خندق کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر، اس سورہ کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا، اٹس بیٹر کہ آپ لوگ اس کو انڈیویجولی جو پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، بتا دیں، چلے جی بتا دیتے ہیں۔ غزوہ خندق کے بارے میں ہم اگر پڑھیں تو اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک خندق کھود دی تھی، تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکے، وہاں باہر سے ہی وہ خندق کو دیکھ کر واپس پلٹ جائے۔ اس کی مختصر تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا کر آباد ہوا۔ اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا۔ کون سا تھا قبیلہ؟ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ کون سا؟ کیا نام تھا اس قبیلے کا؟
جلدی بتائیے. بنو بنو نذیر. نذیر. اسی طرح سے غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر آمادہ قتال کیا، اور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی. انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا. ان کی مجموعی تعداد اس وقت 10,000 تھی کافروں کی، جبکہ مسلمان 3,000 تھے. اور جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم، اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا. ان کا معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اسے بھی بنو نذیر کے یہودی سردار حی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں قبیلے، 3 قبیلے تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، آپس میں اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. تیسرا بنو قینقاع بھی رہتا ہے. یوں مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں آ گئے کہ اس میں گر گئے، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا. اس موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے وہ دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آ سکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا. تاہم مسلمان اس محاصرے میں دشمن کے یلغار سے سخت خوفزدہ تو تھے. ظاہر ہے وہ ایک اتنی بڑی تعداد میں تھے. کم و بیش یہ محاصرہ 1 مہینے تک قائم رہا، اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کی حالت میں مبتلا رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. ان آیات میں اسی غیب کی مدد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پہلے جنود سے مراد کفار کی فوجیں ہیں جو جمع ہو کر آئی تھی. تیز و تند ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی، جس سے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا تھا، ساری جو وہاں پر خیمے لگا کر بیٹھے تھے. اور اتنی تیز ہوا تھی کہ جانور ان کی اپنی رسیاں توڑ کر بھاگ گئے تھے، اور ہانڈیاں ان ہواؤں سے ان کی ہانڈیاں بھی الٹ گئی، اور سب کے سب آخر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. یہ وہی ہوا تھی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ میری مدد سبا یعنی کہ مشرقی ہوا کی گئی، اور پچھم سے یعنی کہ آدھے دبور سے ہوا سے ہلاک کیے گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ عاد کی قوم بھی ہوا سے ہلاک کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میری بھی اس مشرقی ہوا سے میری مدد فرما کی. اور وجنود لم تروہا سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے. انہوں نے دشمنوں کے دلوں پر ایک ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے سے ہی اپنی عافیت سمجھی. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی بھی ایسے ہی مدد فرمائے، اور ان کے دلوں میں بھی ان بیچارے ان مفلس غزہ پر بھی جو شہید ہو رہے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے دلوں میں وہ روب ان کا ڈال دے. اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ کرے. اللہ رب العزت ان معصوم بچوں کی صدائیں سن لے. ہم بڑے گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ان معصوموں کی صدائیں سن کر ان کو اس مشکل سے نکال دے. اللہ تعالیٰ رحم کر دے اپنا. اللہ خاص رحم کر دے تمام فلسطینیوں پر اور تمام مسلمانوں پر، کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کی گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے. 1 ماہ تک ان کی مسلسل یہ آزمائش چلتی رہی، گھیرے میں رہے 1 ماہ تک. اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا. یہاں پر بھی ان کو بڑی مشقت تھی. انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو. اور ان کی ایک اور جماعت کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا، اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت.
اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی بات خوش ضرور ہوگی۔ جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ جب تمہیں موت آ جائے گی پھر تمہیں بہت قلیل فائدہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے اپنے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کی؟ نہ تم کوئی حمایتی پاؤ گے نہ ہی کوئی مددگار پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بہنوں بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی یہی لڑائی میں آ جاتے ہیں۔ تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، تمہاری مدد کبھی بھی کرنے کو نہیں آتے نہ چاہتے ہیں۔ پھر جب خوف اور دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اتنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے ہی حریص ہیں، مال غنیمت بڑا لوٹنا چاہتے ہیں اور مال کے بڑے حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نست نابود کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے کہ وہ ان کے اعمال کو نست نابود کر دے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیاں نشینوں کے ساتھ ہوتے، یعنی کہ وہ جو کہ اپنے پڑاؤ ادھر ادھر لے کے گھومتے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائی نہ، یعنی کہ ان کے دلوں میں ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ لڑ پاتے۔ اگر کفار کی ٹولیاں دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آ جائیں تو منافقین کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کے بجائے باہر صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوں، اور وہاں لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے یا بھی زندہ ہے۔ یہ منافقوں کا اس وقت حال تھا۔ یہ لشکر کفار کامیاب رہا یا ناکام رہا تو محض آر کی ڈر سے یا ہم وطنی کی وجہ سے اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز کرتے ہیں اور اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ آج اکیلے وہاں پر لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں فلسطینی، اور ہم میں سے ہر کوئی ڈر اور خوف میں مبتلا ہے، جہاد پہ نہیں نکلنا چاہتا کیونکہ دنیا کی زندگی بڑی پسند ہے ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور زیادہ ان کو بڑھا دیا، فرمانبرداری میں ان کی اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے عہد کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، لڑے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ان کا آنا بیکار رہا، ان کو غصے میں ہی واپس لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، اور مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے ان کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی، مل گئے تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا، ان کے بھی دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈر اور خوف طاری کر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔
کہ یہ اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ انہی کے یعنی کہ ان اہل کتاب کے ایک گروہ کو آپ ان سے لڑ رہی ہیں اور ان کو آپ پکڑ کے قیدی بھی بنا رہی ہیں، ایسا روب اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کے دلوں میں ڈال دیا اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا۔ اہل کتاب والوں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان سے چھین لیا اہل کتاب سے، کیونکہ انہوں نے عہد چکنی کی تھی، انہوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ میثاق مدینہ ہوا تھا نا جو، اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا لکھ کر کہ اگر کوئی کافر اگر مکہ والے ہم سے لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی مدد بھی کریں گے اور ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور انہوں نے عہد شکنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں، یعنی کہ تمہارے قدم اب وہاں تک پہنچے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تمہیں وارث کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس سے مراد وہ بھی ہے کہ اچھا جی، اس سے اب زمینوں کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل تھوڑا سا دیکھ لیں، زیادہ نہیں ہے، بس اینڈ پر ہے ہم لوگ۔ اس میں غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ اس قبیلے نے بنو قریظہ جو تھے، اس قبیلے نے لوگ سے عہد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل ہی کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے، ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ ہم فرشتوں نے تو بھی اپنے ہتھیار نہیں رکھے اور آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں، اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے۔ مجھے اللہ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے، چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا، بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے جہاں پر بنو قریظہ تھے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی، یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، اپنے قلعوں کے اندر بند ہو کر اندر چھپ گئے۔ باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جو کم و بیش 25 روز تک جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم ثالث بنا کر تسلیم کر لیا، اور کہ وہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اس کے مطابق ان کی جنگ جنگ میں جو افراد کی گردنیں اڑا دی، جو ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کی گردنیں اڑا دی گئی، اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں، اس سے مراد خیبر کی زمین مراد لی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا۔ بعض نے کہا ہے کہ مکہ ہے، اور بعض نے ارض فارس اور روم کو کہا ہے کہ یہ وہ زمین تھی جہاں مسلمان ابھی نہیں گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، یعنی کہ تمہیں الگ کر دوں خود سے۔ تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں اگر چاہتی ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، اپنی زندگی الگ سے گزارو، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر چھوڑ رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ جیسے کیونکہ وہ نبی کی بیوی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل اور بہت ہی آسان چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے دگنا دے اور جس کو چاہے کم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.